حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں 20 ہجری میں زلزلہ آیا، پھر 94 ہجری میں 40 روز تک زلزلہ جاری رہا اور بڑے بڑے مکانات گر گئے۔ شہر انطاکیہ بالکل ختم ہو گیا اور 233 ہجری میں شہر گولا زلزلے سے زیر و زبر ہو گیا اور سارے شہر میں سوائے ایک آدمی کے کوئی نہ بچا۔ اس کے قریب انطاکیہ میں زلزلہ آیا تو 20,000 آدمی ہلاک ہو گئے اور 234 ہجری میں بغداد، کوفہ، بصرہ، واسطہ و ابدان میں ایک ایسی تیز ہوا چلی کہ جس نے کھیتیاں جلا دیں، بازار بند ہو گئے۔ 52 روز تک یہی ہوا چلتی رہی۔ 238 ہجری میں طاہر بن عبداللہ نے خلیفہ وقت امیر المومنین متوکل باللہ کے دربار میں ایک پتھر بھیجا جو طبرستان کے طرف میں آسمان سے گرا تھا، جس کا وزن 840 درہم کے برابر تھا۔ اس کے گرنے کا دھماکہ 12 میل تک سنا گیا اور 5 ہاتھ زمین میں گھستا چلا گیا۔ 240 ہجری میں ایک ہوا بلاد تبرک سے نکلی جو مرو میں پہنچی تو ایک بڑی آبادی زکام میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو گئی اور بلاد مغرب سے خطوط آئے کہ فن بروان کی بستیوں میں سے 13 بستیاں زمین میں دھس گئی ہیں اور سوائے 2 آدمی کے کوئی نہیں بچا، اور یہ بچنے والے بھی بالکل سیاہ رنگ کے ہو گئے تھے۔ جب شہر کن پروان میں آئے تو لوگوں نے ان کو نکالا کہ تم عذاب الہی میں گرفتار ہو۔ حاکم بلدہ نے ان کے لیے شہر کے باہر مکان بنوا دیا۔ 241 ہجری میں بہفان میں زلزلہ آیا، 25,000 آدمی ہلاک ہو گئے اور یمن میں ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ کی جگہ چلا گیا۔ حلب میں ایک جانور جو کہ کوے سے بڑا، گدھے سے چھوٹا، ایک درخت پر آ کر ٹھہرا اور 40 مرتبہ یہ آواز دی، اتق اللہ اتق اللہ اتق اللہ، یعنی اللہ سے ڈرو، اللہ اللہ، 40 آوازیں دے کر اٹھ گیا۔ حاکم بلدہ کے پاس 500 آدمیوں نے ان کی آواز سننے کی گواہی دی۔ 245 ہجری میں انطاکیہ میں زلزلہ آیا جس سے 1,500 مکانات ختم ہو گئے اور اہل انطاکیہ گھروں، روشن دانوں اور دریچوں سے نہایت خوفناک آوازیں سننے لگے اور تینس میں نہایت خوفناک آوازیں سنی گئیں جو بہت عرصہ تک باقی رہیں، جس سے بڑی مخلوق ہلاک ہو گئی۔ 245 ہجری میں ایک بستی پر سیاہ و سفید پتھروں کی بارش ہوئی۔ 88 ہجری میں مقام و نبل میں زلزلہ آیا۔ نبل موصل کے قریب ایک شہر ہے۔ صبح کو دیکھا گیا تو شہر کا اکثر حصہ خاک کا ڈھیر بن چکا تھا۔ گری ہوئی عمارتوں کے نیچے سے 1,50,000 آدمی مردہ نکالے گئے۔ 219 ہجری میں حجاج کا ایک قافلہ راستہ گم کر کے کسی رستہ پر جا نکلا۔ وہاں جنگل میں بہت سے آدمی پتھر بنے ہوئے دیکھے گئے اور ایک عورت پتھر کے تنور پر کھڑی دیکھی گئی اور تنور میں جو روٹی تھی وہ بھی پتھر ہو گئی تھی۔ استغفر اللہ۔ آج بھی وہی اللہ ہے اور اسی طرح مکمل صفات کا مالک ہے۔ ہر برائی پورے عروج پر ہے۔ نامعلوم کسی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ ٹھیل دے رہے ہیں۔ نہ ہم اقوام ماضی سے زیادہ کومل جسم ہیں، نہ ذہین، نہ حسین و جمیل۔ افسوس ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو خواہشات نفسانیہ و شہوانیہ کی آگ میں جھونک دیا ہے۔